میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک مسئلہ ذرا اچھی طریقے سے قابل غور نکتہ ہے، ذرا سن لو. اچھی بات عرض کر رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں یہ بازو والوں سے پوچھا، میں بولا میاں تم لوگوں کو یہ درگاہوں کو آنے میں ٹینشن کیا ہے، کئی کو نہیں آتے؟ تو بولے مولانا وہاں پہ شرک ہوتا اس لیے نہیں آتے. بولے ارے میں بولا درگاہ میں شرک ہوتا؟ بے شک درگاہ شرک کا اڈا ہے. بولے ارے باپ رے باپ. میں بولا ہم لوگوں کو تو فیض کا اڈا دکھاتے، کو شرک کا اڈا کہاں سے دکھا رہے بھائی؟ یہ تو فیض گنجینا ہے، یہ تو فیض کا مرکز و محور ہے. یہاں سے تو وہ لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے جو اس در پہ عقیدت سے آ جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان. یہاں سے تو غیروں کو بھی نعمتیں ملتی ہے، اور تو اس کو شرک کا اڈا کیسا سمجھا؟ تو بولے مولانا صاحب آپ دیکھتے نہیں درگاہوں میں جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں، اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کو سجدہ کرنے والے غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا رہے میرے بڑے بھائی تو کہاں دیکھا غیر اللہ کو سجدہ کر رہے؟ ہر درگاہ میں ہوتا، غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے. بولا میاں یہ جھوٹے بھامٹے باتاں نکو کر رہے بھائی. میں پیدا ہوئے جب سے درگاہ کو جا رہا ہوں، میرے کو اب تک ایک بھی نہیں ملا. تو آتا ہی نہیں، تیرے کو کہاں سے ملا رے؟ بڑا مسئلہ ہے یہ. تہمت ہے، الزام ہے اہل سنت پہ. اور یہ بھولے ہمارے پوری کائنات میں سب سے بھولے کہاں ہے؟ بولے تو اہل سنت میں. یہ اتنے بھولے اتنے بھولے اتنے بھولے ایسے ہیں لوگ، انہیں بولتے کہ ہاں بالکل درگاہ میں شرک ہوتا، درگاہ میں شرک ہوتا، درگاہ میں شرک ہوتا، سجدہ ہوتا درگاہ میں. ارے وہ بولا نہیں ہوتا رے بڑے بھائی، خدا کی قسم درگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا. آج تک درگاہ میں کوئی سجدہ کرا ہی نہیں ہوتا. بولے سجدہ. بولا ایک کام کریں گے میاں، آج رات میں تقریر ختم کر لیں گے، کل صبح 12 بجے فلائٹ ہے، فجر کی نماز پڑھ کے مسکن شاہ صاحب کی درگاہ کو چلیں گے، چل کے دیکھیں گے درگاہ میں سجدہ ہوتا نہیں ہوتا. ہوتا مولانا برابر ہوتا. بولے وہ نو پرابلم. فجر کی نماز پڑھے، درگاہ شریف کو آئے، ابھی یہاں چپل اتاریچ رہے ہیں، اندر اپنا ایک پٹھا آیا، درگاہ پہ پورا سر ٹیک دیا، پیشانی بھی ٹیک دیا، درگاہ کو پپو بھی لے لیا. اور ایک تو اور ہوشیار تھا، پورا چادر اٹھا کے اندر گھس گیا، اندر منڈی ڈال کے رگڑ رہا، حضرت کرنے کیا کیا کچھ بول رہا. بازو والا میرے ساتھ تھا یہیں، نقشبندی صاحب شرک. میں تو خالی سجدہ بولا، انہیں تو اندر ہی گھس گیا نقشبندی صاحب. شرک شرک شرک. ارے میں بولا ہولے انہیں سجدہ نہیں کر رہا رے. نقشبندی صاحب دونوں پیراں ٹک گئے، دونوں گھٹنے ٹک گئے، دونوں ہاتھاں ٹک گئے، ناک بھی ٹک گئی، پیشانی بھی ٹک گئی، منہ بھی ٹک گیا. ابھی کیا کیا ٹکنا، پورے ٹک گئے، سب لگ گئے. نقشبندی صاحب یہ سجدہ ہے، یہ شرک ہے. ارے میں بولا ہولے انہیں خدا کو دن میں 5 مرتبہ سجدہ پابندی سے نہیں کرتا، انہیں درگاہ پہ کہاں سے کرتا رے پاگل؟ یہ سجدہ نہیں ہے رے دیوانے. پھر کیا ہے؟ میں بولا انہیں حضرت کے قدموں کو چوم رہا رے. کیا کر رہا انہیں؟ اللہ کے ولی کے قدموں کو چوم رہا. حالانکہ ہمارے پاس ایسا نکو کرو بلکہ علماء 40 فتوے دیے. اب انہیں پورے فتووں کے باہر کا ہے، انہیں کر رہا تو اس کو اوپر فتوہ لگا رہا شرک کا. یہ شرک نہیں ہے رے ہولے، یہ جو ہے محبت ہے. کیا ہے یہ؟ ذرا بولو، ذرا زور سے بولو. حالانکہ ہمارے علماء اکرام سختی سے بولے یہ زیارت کے آداب کے خلاف ہے، ایسی زیارت مت کرو پھر بھی انہیں یہ جو کر رہا یہ شرک
ناجائز ہے بول، ایسا نکو کرو بول، میں بھی تیرے ساتھ ٹھہرتا ہوں، کان پکڑ کے اٹھاتا ہوں، نالائق ایسا کرتا کیا بول کے. مگر تو جو ہے اس کو ڈائریکٹ شرک کا نام دے دیں گا. یہ شرک نہیں ہے، یہ ایک عقیدت ہے. ایک مولانا بازو والے جمعہ کے دن بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے بولے سجدے کے حکم میں یہ ہے اگر پیر ٹک جائے، گھٹنے ٹک جائے، ہاتھ ٹک جائے، پیشانے ٹک جائے، یہ اعضاء ٹکنے سے یہ سجدے کے حکم میں آتا ہے، اور ایسا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا شرک ہے. بولے بازو والے مولانا بول کے کیا کرے، ڈائریکٹ درگاہ میں شفٹ ہو گئے. بولے درگاہ میں یہی چھوتا، ایسی چھوتا، درگاہ شرک کا اڈا ہے، شرک کا مرکز ہے، درگاہوں میں شرک ہوتا. پوری تقریر کرے. اتفاق سے وہ جمعہ کے دن بیگم کو بھی لائے تھے. انہوں بیان کر لے کے جیسے ہی گھر کو گئے، گھر میں گود کا بچہ تھا، چھوٹا گڈو. بیگم اس کو جو ہے ایسا بیڈ پہ ڈال کے ادھر برتن دھونے بیٹھے تھے. مولانا کو بہت محبت آئی اپنے گڈو پہ. بازو آئے گڈو کے، دو گھٹنے بھی ٹیکے، پیراں بھی ٹیکے، ادھر ایک پیر رکھ کے گڈو کے پیٹ میں منڈی ڈال کے ہلایا ایسا. ہلا کے بولے میرے جگر کا ٹکڑا، میرا پیارا، میرا لڈو. بولے بیگم برتن دھونا چھوڑی، پکاری وہاں سے شرک. بیگم بولے یہ کیا چیز تم مسجد میں اتنا چلا چلا کے بولے یہ ٹیکے تو شرک ہوتا، بلکہ یہاں پورا ٹیک دیا نا. بولے بے وقوف عورت، یہ درگاہ ہے کیا؟ یہ میرا بیٹا ہے. بولے اجی بیٹا ہوں گا، درگاہ ہوں گا، پورے ٹک تو گئے نا، ہاتھاں ٹکے، گھٹنے ٹکے، پیشانی گڈو کے پیٹ پہ ناک بھی لگ گئی، پیشانی بھی لگ گئی، شرک ہوا. بولے بے وقوف عورت، یہ میری محبت ہے، یہ شرک نہیں ہوتا، محبت میں کر رہا ہوں، میں اس کو کیا خدا سمجھ کے کر رہا ہوں. بیگم نے بھی جواب دیا جی بے وقوف انسان، حول مولوی وہ جو مسجد درگاہ میں آنے والا جب درگاہ میں آتا ہے وہ بھی اللہ کے ولی کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کرتا، ولی کو ولی سمجھ کے اس کی محبت میں قدم چومتا. علی کا دامن ولی کا دامن، خواجہ کا دامن، مسکین کا دامن، مرشد کا دامن، مستق اعلیٰ حضرت. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ شرک، ارے بیٹھے بیٹھے شرک ہو جاتا، اٹھے پھرے شرک ہو جاتا. ایسا بولے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا. بیٹھے کی شرک، ہاتھ چوم شرک، پیرا پڑے شرک، درگاہ گئے شرک، پھولا ڈالے شرک، چادر چڑھائے شرک. ارے لڈو اتنے پیارے باتاں کرتا، چچورے پنے کی حد ہے. یہ جہالت ہے، جہالت. گھامڑا پڑے نہیں، اناڑیاں یوں ڈال لیے، نکل گئے برر بول گئے. کل تک مارتے تھے، آج شرک. واللہ گمت دین کا کچھ بھی نہیں معلوم نالائقوں کو. شرک کس کو بولتے؟ شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. شرک کا معنی کیا ہے بولو؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. تین چیزیں شرک ہے، تیسرے کے علاوہ چوتھا شرک پیدا ہی نہیں ہوا اب تک. صرف تین چیزیں شرک ہے. کتنی بولو؟ زور سے بولو. تین. پہلا شرک کیا ہے؟ کسی کو خدا سمجھنا. کسی کو اگر کوئی بول رہا غوث پاک خدا ہے، یہ شرک ہے. اب تک ایسا کوئی بولا؟ بولو بھائی، اتنے ہیں نا، بولو. اجی تم لوگاں تو ہوش میں، پاکٹ مارا بھی تو نہیں بولتا. غوث پاک کو کوئی بھی خدا بولتا ہی نہیں، غریب نواز کو کوئی خدا نہیں بولتا. رسول اللہ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرے کے دیکھے پھر بھی خدا نہیں بولے. ڈوبا سورج نبی نے پلٹایا، کسی نے خدا نہیں بولا. نبی نے اپنے ماں باپ کو قبرین سے اٹھایا اور کلمہ پڑھا کے لٹا دیا، کسی نے خدا نبی کو نہیں بولا. نبی زمین پر بیٹھے جنت کے باغ کی ٹہنی توڑ دیے، کسی نے نبی کو خدا. نبی زمین پر بیٹھے محشر کی خبریں سنائے،
کسی نے خدا نہیں بولا. ارے نبی میں لاکھوں کروڑوں معجزات دیکھ کر کسی نے نبی کو خدا نہیں سمجھا. تو غریب نواز کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ غوث اعظم کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ حضرت مسکین شاہ صاحب کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، جو قوم نبی کو خدا نہیں سمجھی، نبیوں کے سردار کو خدا نہیں سمجھی، امام الانبیاء کو خدا نہیں سمجھی، سید المرسلین کو خدا نہیں سمجھی، وہ قوم کسی ولی کو خدا کیسے سمجھے گی؟ یاد رکھو دوستو، پہلا شرک کیا ہے؟ کسی کو خدا سمجھنا. ہمارے پاس خدا صرف ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے. اب دوسری بات سنو، دوسرا شرک یہ ہے کسی کو خدا کے برابر سمجھنا. کوئی یہ کہہ دے غوث اعظم خدا کے برابر ہے، کوئی یہ کہہ دے غریب نواز خدا کے برابر ہے، کوئی یہ کہہ دے رسول اللہ خدا کے برابر ہے. یہ شرک ہے. آپ میں سے اب تک کوئی بولا؟ ذرا زور سے بولو جی. ہلو ہلو کرنے کا جی، ذرا زور سے بولو. کوئی بولے اجی تم لوگ تو ہوش میں ہیں، کوئی دن بھر بھی لوٹا کچڑ میں تو انہیں بھی نہیں بولتا، انہیں بھی نہیں بولتا. اب تیسری بات سنو، پہلا کیا ہے؟ کسی کو خدا کہنا. دوسرا ہے کسی کو خدا کے برابر کہنا. اب تیسرا ہے کسی کو خدا کے جیسا کہنا. کہہ دیں کہ بھائی میرا پیر تو خدا کے جیسا ہے. نعوذ باللہ. اگر کوئی ایسا بولا تو شرک ہوا. آج تک کوئی ایسا بولا؟ ہر کوئی یہ بولتا غوث پاک خدا کے ولی ہے بولتا، خدا کے جیسا ہے کوئی نہیں بولتا. خدا کے محبوب ہے بولتا، خدا کے جیسا ہے کوئی نہیں بولتا. خدا کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، سرفراز ہیں، مگر خدا ہے یا خدا کے جیسے ہے یا خدا کے برابر ہے کوئی نہیں بولتا. اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، ہر نبی دنیا سے جاتے تھے تو ان کو ایک غم ستاتا تھا. کیا؟ ایک فکر ان کو لاحق رہتی تھی. کیا؟ کہ ان کے بعد ان کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں بے فکر ہو کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی. لیکن حضور نے فرمایا ہاں میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، گناہگار ہوگی مگر مشرک نہیں ہوگی. میں بے فکر ہو کر جا رہا ہوں، میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ایک بات اور سن لو. ہم نے ان کو پوچھا میاں درگاہ کو آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے بولا شرک ہوتا مولانا. تو اب شرک کا تو پورا جنازہ نکال دیے. بولے میاں شرک ہوتا ہی نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. انہیں عقیدت میں محبت میں انہیں جو ہے جھک رہا، تم اس کو شرک سمجھ رہے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. پھر ہم دوسری بات پوچھے اور کوئی وجہ ہے کیا؟ بولے جی ہاں مولانا. بولے کیا ہے؟ بولے مولانا جو قوم مردہ ہے، مردوں کے پاس جا کے ٹھہرنا، مردوں کے پاس جا کے دعائیں کرنا، مردوں کے پاس جا کے بیٹھنا، مردوں کے پاس جا کے ان کو جو ہے آپ التجائیں کرنا، ان سے فریاد کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جب اللہ موجود ہے تو پھر یہ مردے کیوں؟ تو مولا میاں اس میں دو مسئلے ہیں. پہلے یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو ان بزرگوں کو مردہ سمجھ رہا ہے. ہم نے کہا نعوذ باللہ یہ اپنی غلط فہمی ذہن سے نکال دے. یہ اولیاء اللہ مردہ، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، نہیں ہے. ذرا پیچھے والو تم بھی بولو یہ مردہ. ہاں میں دیکھنا چاہ رہا تھا ہے نہیں پیچھے چھے کیا بول کے. سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ مردہ نہیں ہے. اب آگے سنو، پہلی بار سن رہے ہیں آپ، اچھا سنو ذرا. اولیاء اللہ تو چھوڑ دو، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں جتنے لوگ آرام کر رہے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے. اور آگے سنو، جتنے کافر مر چکے ہیں وہ بھی مردہ. ارے آواز ٹھنڈی ہو گئی. یہاں ڈر جاتے اپنے میاں بہت جلدی سنیا، ایسا ڈرتے رہتے، جھٹکے لگتے رہتے، 320 کا لگتے رہتا سنیوں کو. کافروں کے قبرستان میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی مردہ.
عیسائیوں کے قبرستان میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے، ان لوگوں بھی زندہ ہے۔ ارے کیا گھور گھور کے دیکھ رہے بھائی، اللہ کی پناہ، اللہ بچا میرے مولا، عزت رکھ لے پروردگار۔ انہوں بھی مردہ، بولو ٹینشن نہ کرو تم، میں پورا پروف دیتا ہوں، میرے باتاں سن کے پورے یہاں سے سعودی عرب تک سب ہل رہے، تم ہلے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی مردہ نہیں ہے۔ آپ پوچھیں حضرت کیوں نہیں ہے؟ بازو والے بھی ایسی پوچھے مولانا انہیں مردہ ہے بلکہ لکھ جا کے گاڑے نا جی، زندہ ہے تو پھر گھر میں رکھ لینا تھا گاڑے کہیں کو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بازو والے کی کھوپڑی بہت تیز چلتی مگر اس کو کلین کرنے کی ذمہ داری اپنے کو دی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھو بازو والا پوچھو اگر مردہ نہیں ہے تو پھر حضرت لگجا کے اندر ڈالے کہیں کو۔ میں بولا میاں تیرے پاس انہوں مردہ ہے بلکہ کوئی پروف ہے کیا؟ قرآن ہے قرآن۔ بولا ویری گڈ، پڑھ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کی آیت پڑھ دیا۔ اب کیا بولتے بولو آپ لوگ؟ ایسا حیبت کھایا تو سنیا تو کیسے ہوگا؟ دیکھو سیر یوں ہوتے ہو گئے، پورے سکھ گئے پورے چہرے۔ حیبت نہیں کھانا جی، تم میاں بھائی